بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو سبق نمبر 4، پھر وطنیت کی طرف میں نالج وتھ کیلنڈر کی جانب سے خوش آمدید۔ بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سبق کے بورڈ کے لیے اہم معروضے اور مشقی سوالات کے جوابات آپ کو بتائیں گے۔ اس سبق کے مصنف مولانا صلاح الدین احمد صاحب ہیں اور اس سبق کا جو صنف ہے وہ مضمون ہے، اور یہ سبق تصورات اقبال سے ماخوذ ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بورڈ کے حوالے سے اہم معروضی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مولانا صلاح الدین کا مضمون پھر وطنیت کی طرف شامل نصاب ہے۔ مولانا صلاح الدین کو پنجاب کا بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ مولانا صلاح الدین نے زمانہ طالب علمی میں خیالستان کے نام سے رسالہ جاری کیا۔ قیام پاکستان سے پہلے اسلامیان ہند کے دل وحدت ملت کے جذبے سے سرشار تھے۔ علامہ اقبال نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا۔ قیام پاکستان کے بعد ہمارا محاذ یکسر بدل چکا تھا۔ مولانا صلاح الدین ایک اعلیٰ درجے کے مقالہ نگار تھے۔ کچھ مزید آگے جاتے ہیں۔ اب وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں رہے۔ ایک قومی وطن کی آفرینشی بظاہر ایک تاریخی معمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ملک کا زوال ملت کا زوال بن جاتا ہے۔ اقبال کی رجعت ایک حقیقت پرستانہ رجعت تھی۔ یہاں اس بحث میں الجھنا بے سود ہوگا کہ ہم میں سے کتنے اس نعمت عظمہ سے بہرہ مند ہوئی ہیں۔ ہم شاعر اسلام کے اس آرزو کو بر لانے کے لیے ہمیشہ سربکف رہیں گے۔ تو یہ تھے ہمارے معروضی سوالات۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ مشقی سوالات میں مشق میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ پہلا سوال، پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل کس جذبے سے سرشار تھے؟ اس کا جواب ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان کے مسلمان وحدت ملت کے جذبے سے سرشار تھے، اور اس جذبے نے ان کے فکر و شعور سے وطنیت کو بالکل مٹا کر رکھ دیا تھا، لیکن وحدت ملت کا جذبہ ہی قیام پاکستان کا باعث بن گیا۔ سوال نمبر 2، ہمارا قومی نصب العین کیا تھا؟ اس کا جواب کہ ہم مسلمانوں کا قومی نصب العین وطن پروری اور وطن دوستی ہیں، یعنی ہم ذاتی مفاد پر ملکی مفاد کو ترجیح دیں اور وطن کی حفاظت اور ترقی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر ڈالیں۔ سوال نمبر 3، قومی نصب العین کے حصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے کہ قومی نصب العین کے حصول کا سیدھا اور صاف راستہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کے اختلافات کو بھلا کر اتحاد اور بھائی چارے کی فضا قائم کریں اور اکٹھے ہو کر وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں رہیں۔ اور اس کے علاوہ قومی نصب العین کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس وطن کی اکثریت اور اقلیت مل کر وطن کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ سوال نمبر 4، ہمیں پاکستان کا تصور کس نے دیا؟ بہت آسان سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ہمیں پاکستان کا تصور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے دیا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو آزادی حاصل کرنے کی ترغیب دی اور ایک الگ اسلامی وطن کے قیام کے لیے جدوجہد کا درس دیا۔ کچھ بچے صرف یہ لکھ دیتے ہیں کہ علامہ اقبال نے دیا، تو ایسا لکھنا ٹھیک نہیں ہے، آپ مکمل جواب لکھیے گا۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ اگلا سوال، مسلمانان ہند کی عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ کیوں مبذول کی؟ علامہ اقبال نے دیکھا کہ شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ اگر مسلمان انگریزوں کی غلامی سے نکل کر اس خطے کو اپنا وطن بنا لیں تو وہ یہاں ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو ایک الگ وطن کے قیام کا خیال اقبال کو عملی سیاست کی طرف لے آیا۔ اگلا سوال،
پاکستان اس کے آفاق کی تصور ملت سے کیوں نسبت نہیں رکھتا؟ یہ کہنا غلط ہے کہ اقبال کا تصور پاکستان ان کے آفاق کی تصور ملت سے نسبت نہیں رکھتا تھا۔ بظاہر اقبال کا تصور ملت اور تصور پاکستان میں ایک دوسرے سے متصادم نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت اقبال کا تصور پاکستان ان کے آفاق گیر تصور ملت سے ایک خاص نسبت رکھتا ہے، کیونکہ اقبال پاکستان کے قیام کو ملت کی مضبوطی کا ابتدائی قدم سمجھتے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ثابت ہوگا۔ اگلا سوال، جب ہم نے آزاد وطن پاکستان حاصل کر لیا ہے تو بقول مصنف اب منطقی طور پر ہمارے لیے کیا لازم؟ تو اس کا جواب ہے کہ آزاد وطن پاکستان کو حاصل کر لینے کے بعد منطقی طور پر ہمارے لیے لازم ہے کہ اب ہم اس ملک کے تحفظ اور اس کے فروغ کو تمام دیگر فرائض پر ترجیح دیں اور داخلی و خارجی طور پر اس ملک کو مضبوط بنائیں، کیونکہ اگر وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے مواقع ملیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم تمام تر اختلافات کو بھلا کر وطن کی حفاظت اور ترقی کو پیش نظر رکھیں۔ اگلا سوال، ٹیپو سلطان، سلطان عبد الحمید ثانی، جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال کس مشترک تصور کے مبلغ تھے؟ ٹیپو سلطان، سلطان عبد الحمید ثانی، جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال تصور ملت اور وسیع تر اسلامی مملکت کے قیام کے مبلغ تھے۔ یہ چاروں اسلامی رہنما چاہتے تھے کہ ساری ملت اسلامیہ متحد ہو جائے اور ایک عظیم اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کرے۔ اگلا سوال، درج ذیل سوالات کے مفصل جوابات تحریر کریں۔ اس مضمون میں مصنف نے کن اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے؟ تو مولانا صلاح الدین نے اپنے مضمون پھر وطنیت کی طرف میں درج ذیل اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے ہندوستان کے مسلمان وحدت ملت کے جذبے سے سرشار تھے اور وطنیت کا شعور مٹا ہوا تھا، اور مسلمانوں کا یہی تصور ملت پاکستان کے قیام کا سبب بنا۔ اقبال کا تصور ملت اور تصور پاکستان بظاہر متضاد نظر آتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو ان دونوں میں تضاد نہیں ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان اس بات پر متفق تھے کہ ان کے نظریاتی تشخص کے تحفظ کے لیے ایک الگ اسلامی مملکت کا قیام ضروری ہے۔ ہم نے یہ الگ وطن ملی مفاد کی حفاظت اور فروغ کے لیے حاصل کیا ہے۔ اس وطن کی اکثریت اور اقلیت اپنا نصب العین وطن پروری اور وطن دوستی کو بنانے اور متحد ہو کر وطن کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ پاکستانی مملکت دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ اتحاد اور تعاون کی راہ اپنائے گی تو عالم اسلام کی مضبوطی کا باعث بنے گی۔ اگلا سوال، پاکستان کا قیام برصغیر کے مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری تھا؟ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام برصغیر کے مسلمانوں کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ 1857 کے بعد مسلمان مسلسل پستی اور زوال کا شکار تھے، اور انگریز ہندوستان سے جاتے جاتے ایک ایسی جمہوریت چھوڑ کر جا رہے تھے جس کے مطابق مسلمان ہمیشہ ہندوؤں کے ماتحت رہتے، کیونکہ ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور مسلمان ایک مجبور اقلیت بن کر رہ گئے تھے۔ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے اپنے مذہبی احکامات کے مطابق زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، اور اس ضرورت اس امر کی تھی کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں ایک آزاد اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، جہاں نہ صرف مسلمان امن و سکون سے رہ سکیں بلکہ وہاں ایک مثالی اسلامی معاشرہ بھی قائم کر سکیں۔ اگلا سوال، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے ضمن میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو 1947 کو دنیا کے نقشے پہ ابھرنے والا ملک پاکستان اب واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے بھی وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان ایک رابطہ پل کا کردار ادا کر رہا ہے، اور تمام اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی قدر خوشگوار ہیں۔ اسلامی ممالک کے باہمی تنازعات کے حل میں بھی پاکستان کا کردار نمایاں ہے۔ اس لیے سفارتی سطح پہ اگر پاکستان باقاعدہ منصوبہ بندی کرے اور کوشش کرے تو تمام اسلامی ممالک علاقائی تعصب کے مرض سے چھٹکارا پا کر اپنا ایک الگ مضبوط بلاک تشکیل دے سکتے ہیں۔
اگلا سوال، بقول مصنف ہم کیوں کر اعلاء کلمت اللہ کر سکیں گے؟ جواب ہے بقول مصنف، اگر ہم اب اپنے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت اور ترقی اپنا فرض اولی سمجھیں اور ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر ملکی و ملی مفادات کی فکر کریں تو ہمارا ملک خوشحال اور مضبوط ہوگا، اور ایسے میں ہمیں تعمیر ملت اور خدمات دین کے مواقع بھی میسر آئیں گے، اور یہی ملک ساری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بن کر اللہ کے نام اور اس کی وحدانیت کو سارے عالم میں پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر کعبہ خاں کے کاشغن، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ اس مضمون کے تناظر میں شعر کا مفہوم واضح کریں۔ یہ شعر حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا ہے، اور مذکورہ مضمون کے تناظر میں اس شعر کا یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان اسلام کی بقا اور حفاظت کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ اقبال چاہتے یہ تھے کہ دریائے نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور حرم پاک کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اقبال کی نگاہ میں بیت اللہ کی حفاظت کا فریضہ مسلمان اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب وہ آپس میں متحد ہو جائیں اور رنگ و نسل کی قیود سے نکل کر ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچیں۔ یہ وہ نظریہ ملت ہے جس کا اس مضمون کے تناظر میں حوالہ آیا ہے۔ اگلے سوال درج جملوں میں امدادی فعل کی نشاندہی کریں۔ جب کسی جملے میں دو افعال اکٹھے ہو جائے تو پہلا فعل اصل فعل اور دوسرا فعل امدادی فعل کہلاتا ہے۔ امدادی فعل سے جملہ مؤثر اور واضح ہو جاتا ہے۔ اب کچھ جملے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہم۔ میں نے سلیم کو زمین پر پٹخ دیا۔ اب پٹخ اور دیا کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے، پٹخ یہ بھی فعل ہے، تو دیا جو ہے یہ امدادی فعل ہے جس نے پٹخ کے معنی کو واضح کیا۔ اس سے اپنی بات واضح کرنے دو کیا ہے؟ ایک اضافی فعل ہے۔ اندھا اچانک گڑھے میں گر پڑا ایک امدادی فعل ہے۔ جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں، اٹھا امدادی فعل ہے۔ اگر جو میں نے سنا وہ مجھ سے بیان نہیں ہو سکتا ایک امدادی فعل ہے۔ امدادی فعل کو ہم ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کریں۔ زمین آخر زمین ہے، اور ہمارے تخیل کی ہزار پرواز میں ہماری آرزوؤں کی ہزار وفتیں بھی اسے آسمان نہیں بنا سکتی، اور حقیقت کی دنیا ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین ہی کی ہے، تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اس کے فرمانبردار بندے متصرف ہو کر اسے اپنا وطن بنائے، اور وطن کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان، مال اور اپنی اولاد کو قربان کر دیں۔ یہ عبارت اس سبق سے لی گئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب حوالہ متن کی بات کریں تو یہ عبارت سبق پھر وطنیت کی طرف سے لی گئی ہے، جس کے مصنف مولانا صلاح الدین ہیں، اور یہ تصورات اقبال سے ماخوذ ہیں۔ سیاق و سباق: پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کے دل وحدت ملت کے جذبے سے سرشار تھے، اور مفکر اسلام علامہ محمد اقبال نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں وطنیت کی بجائے ملت کا جذبہ ابھارا۔ لیکن جب اقبال نے جذبات کی بجائے عقل سے کام لیا اور زمینی حقائق پر غور و فکر کیا تو انہیں ملت کا فلسفہ وطن کے بغیر بے معنی نظر آیا۔ چنانچہ آپ نے جذبات سے افکار کی طرف رجوع کیا اور اپنے خطبہ اعلیٰ آباد میں مسلمانوں کو ایک قومی وطن کی تشکیل کی دعوت دی۔ گویا اقبال آسمان کی بلندیوں سے اتر کے زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو حاصل کرنے پر قناعت کر۔ عبارت کی تشریح: اس سوال میں دیے گئے پیراگراف میں مصنف مولوی صلاح الدین بڑے خوبصورت انداز میں زمین کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو قدرت نے رہنے بسنے کے لیے زمین نے عطا کی ہے۔ اگر انسان کی سوچ کی اڑان اور آرزو کی پرواز آسمان جیسی بلندی ہو جائے
تب بھی وہ آسمان جیسی بلند جگہ پر اپنی رہائش اور ٹھکانہ نہیں بنا سکتا، اور اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے رہنا اسی زمین پر ہے۔ اس لیے آسمان سے زیادہ زمین کے کسی ٹکڑے کی ضرورت ہے۔ یہی زمین کا ٹکڑا اس کے عمل اور اس کی سرگرمیوں کا میدان ہے، اور زمین کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس پر خدا کے تابعدار بندوں کا قبضہ ہو، اور خدا کے آسمانی احکام کو زمین پر بسنے والوں پر نافذ و لاگو کرے۔ یہ زمین خدا کے نیک بندوں کا وطن ہو، پھر اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑنے پر وہ اپنا قیمتی جانیں اور سارا مال اور اولاد تک قربان کر دیں۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق اپنے اس اختتام پر پہنچا۔ اگلے لیکچر میں اگلے سبق کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔